السلام علیکم ویورز افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد روزانہ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، افغانستان کے نیبرہڈ میں ہمسائیگی میں کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت جو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں پوری دنیا سے تمام ممالک جو ممبر ہیں اقوام متحدہ کے، ان کے ارکان، ان کے نمائندے اور ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور افغانستان وہاں پر ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر دنیا کے لیڈرز بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم ان تینوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے: افغانستان، اس کے ہمسائیگی کی صورتحال، اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس۔ تو سب سے پہلے افغانستان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی افغانستان پر، کہ پاکستان، چین اور رشیا اس وقت بڑی کلوزلی افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور طالبان حکومت ایک طرف تو طالبان حکومت کو آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک جامع حکومت، ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، جس کے اندر پشتون کمیونٹی کے علاوہ جو تاجک، ہزارہ اور ازبک کمیونٹیز ہیں افغانستان میں، ان کی بھی نمائندگی ہو اس گورنمنٹ کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیا سے، یہ تینوں ممالک دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ افغانستان کے طالبان حکومت کے ساتھ ڈائلاگ رکھا جائے، بات چیت کی جائے، اور بلکہ جو ہے ان کی مالی مشکلات جو ہے وہ حل کی جائیں، خاص طور پر جو افغانستان کے جو بیرونی ملک امریکہ میں پڑے ہوئے جو اثاثے ہیں 10 ارب ڈالر کے، اور 27 ٹن سونے کے جو ذخائر پڑے ہیں، ان کو جو ہے وہ افغانستان کے حوالے کیا جائے، اور اس لحاظ سے اور افغانستان کی ریکگنیشن کی طرف جایا جائے۔ تو یہ بڑا پازیٹیو رول یہ تینوں ملک پلے کر رہے ہیں، جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بھی ارکان ہیں۔ تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ اس سلسلے میں جو یہ مطالبہ ہے کہ جامع حکومت کا، اس کو افغانستان کے طالبان حکومت نے کافی جو ہے اس کو کنسیڈر کیا ہے، اور اس وقت جو ہے جو ابتدائی طور پر 30 ارکان کی جو کابینہ تھی، جس میں تمام جو ہے وہ طالبان رہنما تھے اور جو پشتون تھے، ان کے علاوہ اب 17 ارکان کو افغانستان میں جو ہے طالبان نے اپنی کابینہ میں شامل کیا ہے، اور وہ 17 ارکان جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ نان پشتون ہے، وہ پشتون نہیں ہیں، پٹھان نہیں ہیں، اور وہ جو ہیں ان کا تعلق تاجک اور ہزارہ کمیونٹی سے ہے موسٹلی، اور کچھ ازبک ارکان شامل ہیں۔ دوسرا، وہ طالبان نہیں ہیں، وہ طالبان تحریک کے ارکان نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ تاجر ہیں، وہ سرمایہ کار ہیں، بزنس مین ہیں۔ ان میں سے جو ہے انہوں نے جو افغانستان کے وزیر تجارت جو ہے نائب وزیر تجارت، اور ان کے جو ہے افغانستان کے جو ہے ایک وزیر تجارت اور 2 ڈپٹی منسٹرز آف کامرس جو ہیں ان کو رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کے اندر ڈپٹی منسٹرز کے عہدوں پر جو ہے وہ دوسری کمیونٹیز کے ارکان کو رکھا ہے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہ دنیا کے اس مطالبے کو اور دوست ممالک کے اس مطالبے کو کافی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور جو ہے جامع اپنی کابینہ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ پاکستان نے جو تجارتی ٹرک بھیجے تھے افغانستان کے اندر، ان کے اوپر ایک طالبان کے ایک گروہ نے جو ہے ان کو روکا، ایک ٹرک کو، اور ایک طالبان سپاہی نے پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کی تھی۔ تو اس کے اوپر طالبان نے بڑا سیریس ایکشن لیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ اس طرح کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی پاکستان یا کسی بھی اور ملک کے پرچم کے ساتھ، اور اس سپاہی کو سزا دی گئی ہے، طالبان کے اس سپاہی کو۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ دوسرا جو ہے پاکستان اور چین اور رشیا، اس وقت یہ تینوں ممالک مستقل رابطے میں ہیں افغان حکومت کے ساتھ، طالبان حکومت کے ساتھ، اور انہوں نے برملا اس کا ریکگنائز کیا ہے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے، کہ ہم جو ہے مسلسل ان کے ساتھ، ان کی ایڈوائس اور ان کی رہنمائی میں ایک جامع حکومت کے لیے اور افغانستان میں امن سلامتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ دنوں تینوں ممالک کے جو خصوصی نمائندے ہیں انہوں نے افغانستان طالبان حکومت، عبوری طالبان حکومت کے
طالبان کی عبوری کابینہ کے جو وزیر اعظم ہیں ملا حسن اخند، ان سے ملاقات کی ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف جو ہے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ دوسری طرف پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق، انہوں نے سابق صدر حامد کرزئی سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس کے علاوہ جو افغان پیس کونسل کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں عبداللہ جو اشرف غنی کے ساتھ شرکت اقتدار میں تھے اور جو ہے جن کا تعلق نان پشتون کمیونٹی سے ہے، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ تو یہ رہا ہے، میں یہ فورسی کر سکتا ہوں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ طالبان گورنمنٹ کے اندر جو ہے نہ صرف عبداللہ جو ایک بڑی فالوئنگ رکھتے ہیں افغانستان کے اندر، ان کی بھی نمائندگی جو ہے ہو کابینہ کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے حامد کرزئی اور اس کے علاوہ گلبدین حکمت یار، یہ جو پشتون دوسرے لیڈرز ہیں جن کے اپنے دھڑے ہیں، ان کی بھی نمائندگی کی جائے۔ اس کے علاوہ بڑی خبر ہم دیکھیں گے کہ جو اقوام متحدہ کا جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس جاری ہے، اس کے اندر اس وقت ایک دلچسپ صورتحال افغانستان سے متعلق پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ 15 ستمبر کو افغانستان کی سابق اشرف غنی حکومت کے جو مستقل نمائندے تھے اقوام متحدہ کے اندر، غلام اسحاق زئی نے 15 ستمبر کو اشرف غنی گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر لکھا جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کو، اور اس کے اندر انہوں نے تفصیل فراہم کی کہ یہ جو اجلاس جاری ہے جنرل اسمبلی کا، اس اجلاس کے اندر افغانستان کی نمائندگی کے لیے یہ ہمارا وفد ہوگا، اور انہوں نے 15 ناموں کی ایک فہرست بھیجی۔ ایگزیکٹلی 5 دن کے بعد طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں ملا امیر خان متقی نے ایک لیٹر لکھا سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس کو اسی جنرل اسمبلی اجلاس کے بارے میں کہ ہمارا حق، کیونکہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے اس کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا ہے، لہٰذا اور اس وقت دنیا کے کوئی ملک ان کو صدر افغانستان کا تسلیم نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ افغانستان کی طالبان کا حکومت کا حق ہے کہ انہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع دیا جائے اور اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اینٹونیو گوترس نے، کیونکہ یہ ایک ڈسپیوٹ آ گیا ہے نمائندگی کے لیے، کسی ملک کی نمائندگی کا جنرل اسمبلی میں ڈسپیوٹڈ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے تو یہ دونوں لیٹرز جو ہیں تو اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے کریڈینشلز کمیٹی، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی 9 ممبر ارکان پر 9 ممالک پر مشتمل ہے کریڈینشلز کمیٹی، اس کے پاس یہ ڈسپیوٹ بھیج دیا ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ اصل نمائندگی کا حق اقوام متحدہ میں کس کے پاس ہے، طالبان کے پاس ہے یا اشرف غنی کے جو مقرر کردہ سفیر اور ڈیلیگیشن ہے ان کے پاس ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس 9 ممبر کریڈینشلز کمیٹی جو ہے اس میں کون کون ہے۔ تو اس میں امریکہ ہے، اس میں روس ہے اور اس میں چین ہے، یہ 3 جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ سویڈن شامل ہے، ساؤتھ کوریا شامل ہے، سیری لیون، چلی، بھوٹان اور بہاماس، یہ ممالک شامل ہیں، اور ان 9 ملکوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو افغانستان کی نمائندگی کا حق ہے۔ لیکن عموماً اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو یہ 9 ممبر کریڈینشلز کمیٹی خود فیصلہ نہیں کرتی، اور یہ ڈسپیوٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں اس طرح کے، انہیں واپس جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے بھیج دیتی ہے کہ جنرل اسمبلی تمام دنیا کے ممالک کے اجلاس کے اندر جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ کر لے کہ کس کو نمائندگی کا حق ملنا چاہیے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس سال جنرل اسمبلی میں افغانستان کی نمائندگی کون کرے گا۔ تو ملا امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں طالبان حکومت میں، انہوں نے اپنی طرف سے نامزد کیا طالبان کے ترجمان محمد سہیل شاہین کو کہ وہ افغانستان کی نمائندگی کریں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے جب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکہ کا ہے اس سے ان کے آفیشیل سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم جانتے ہیں کہ طالبان حکومت نے لیٹر بھیجا ہے اینٹونیو گوٹرس کو، اقوام متحدہ کو، لیکن اس کے اوپر بر وقت کہنا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ کریڈینشلز کمیٹی یا جنرل اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی۔ یاد رہے کہ یہ اجلاس 27 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے، اور 27 ستمبر کو افغانستان کا جو آخری خطاب ہے اس اجلاس کا وہ متوقع ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ
کون اس سال جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اگرچہ یہ چانسز کم نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایشو جو ڈسپیوٹ ہے نمائندگی کا یہ اس اجلاس سے پہلے ڈیسائیڈ ہو سکے، تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ طالبان کی نمائندگی ہو سکتی ہے، یا جیسا کہ نظر آ رہا ہے شاید جو ہے وہ غلام اسحاق زئی جو اشرف غنی حکومت کے نمائندہ ہیں وہ اور ان کا ڈیلیگیشن نمائندگی کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس ویلاگ کے اندر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ افغانستان سے متعلق کچھ ممالک جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں طالبان حکومت کے لیے، طالبان کے کنٹرول سے پہلے بھی اور بعد میں، ان میں سے ایک ملک جو ہے وہ قطر ہے۔ قطر آپ کو یاد ہوگا کہ قطر نے طالبان کی سیاسی قیادت کو آفیسز فراہم کیے ان کے کنٹرول کے کئی سال پہلے، کہ جہاں سے وہ جو ہے امریکہ اور نیٹو ممالک جو ہیں وہ طالبان کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کر سکیں اور مسئلے کا پرامن تصفیہ کوئی کر سکیں۔ تو قطر کے جو امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی، انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بڑا ایک مرتبہ پھر زور دیا ہے کہ دنیا طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، انگیج کرے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا سلوشن نہیں ہے، اور بالآخر جو ہے وہ ڈائیلاگ کے اوپر آنا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ دنیا طالبان کو ریکگنائز کرے، طالبان کو انگیج کرے اور اپنی جو کنڈیشنز ہے وہ طالبان کے سامنے رکھے اور طالبان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور جو ہے آپ کو یہ بھی اہم بات ہے کہ اس وقت جو امریکہ اور جاپان کے سفیر تھے افغانستان کے اندر، انہوں کو بھی اس وقت جو ہے وہ دفاتر قطر کے اندر فراہم کیے گئے ہیں، جہاں سے وہ افغانستان کے ساتھ اپنی سفارتکاری جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب افغانستان کے ساتھ امریکہ کا جو بھی رابطہ ہوگا وہ قطر میں موجود امریکی سفیر کے ذریعے ہوگا۔ تیسری اہم بات جو ہے وہ بڑی دلچسپ جو ہے وہ بڑی اہم بات اور بڑی حوصلہ افزا، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ اب برف پگھل رہی ہے اور آہستہ آہستہ معاملات طالبان حکومت کے لیے ہموار ہو رہے ہیں، معاملات ان کے لیے بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ازبکستان جو ایک بڑا پڑوسی ملک ہے افغانستان کا اور جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا رکن بھی ہے روس، چین، پاکستان کے ساتھ، اس کے جو صدر شوکت میرزیایوو، انہوں نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر زور دیا ہے کہ دنیا افغانستان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتی، ہم افغانستان کو اس کے مسائل کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا ہمیں افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ان کے ملک نے افغانستان کے لیے تیل اور بجلی کی سپلائی بحال کر دی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، بڑی حوصلہ افزا صورتحال ہے افغانستان حکومت کے لیے کہ ان کی افغانستان کے نیبرہڈ کے جو حالات ہیں وہ افغانستان کی فیور میں جو ہے وہ چلنا شروع ہیں۔ ایران کا بھی رویہ مثبت رویہ ہے پہلے کی نسبت، پچھلی دہائی کی نسبت، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ معاملات مزید کہاں تک جاتے ہیں۔ اس میں ہم کبھی امید کر رہے ہیں کہ جس طرح طالبان اپنی حکومت کو انکلوسیو بنا رہے ہیں، جامع بنا رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو امید ہے کہ طالبان جو ہیں اور ان کے جو ہماری ممالک ہیں وہ طالبان کے لیے کچھ کنسیشن دنیا سے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا چینل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔